آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی شرط ہو چکی ہے یہ، اور میرا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اس پر کیا معلوم ہوتا ہے؟ جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نانا رسول محبت کرتے ہیں، شرط ہے۔ اچھا یہاں پہ سوچو، اگر ان سے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ محبت کرتے ہیں، اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے تو آپ نے فرمایا حجر اسود سے لے کے مقام ابراہیمی کے درمیان ہر وقت وضو میں رہو، نمازیں، روزے، زکاتیں، حج، عمرے سب کچھ کرو۔ اگر تمہارے دل میں واضح نہیں، واضح تو بہت بڑی واضح ہو گئی، اگر تمہارے دل میں رائی جتنا بھی بغض اہل بیت ہے، رائی جتنا بھی بغض اہل بیت ہے، تو تم خارجی اور تم جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکو گے، تم جہنمی ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ پھر آپ نے ایک وضاحت فرمائی، مقام محمود پہ کھڑا ہو کر گناہ کبیرہ کرنے والوں کی بخشش کراؤں گا، میرا اللہ ان کو بخش دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انکار تھوڑی کرنا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں اس کے درمیان کوئی ایسا شخص آ گیا جس نے اہل بیت کے کسی بچے کے دل کو ٹھیس پہنچائی، تو خدا کی قسم اس کی بخشش نہیں ہونے دوں گا۔ اب یہاں بہت بڑی بات ہے، آپ نے اللہ کی قسم کھا لی، اس کی بخشش ہرگز نہ ہونے دوں گا، وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہ پا سکے گا، اس پہ جو ہے میں اس کو دوزخ جہنم حلال کر دوں گا، جنت حرام کر دوں گا۔ پھر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اہل بیت سے بغض رکھے اور ہم جنت میں چلے گئے؟ اللہ فرماتا ہے تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ ماروں گا۔ وہ کون سی نمازیں ہوں گی؟ بہت سارے لوگ وضاحت کرتے ہیں، لیکن جو نماز میں درود پڑھتا ہے، درود ابراہیمی، اور پھر ان کے ابواء و جداد سے ان کی نسل سے بغض رکھتا ہے، ان کی نمازیں اس کے منہ پہ ماری جائیں گی، کیونکہ منافق ہے وہ شخص جو نماز میں درود پڑھے اور کسی اہل بیت کے بچے سے الجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو کسی اہل بیت سے الجھ کر ان سے لڑ کر آیا اور اسی کشمکش میں وہ فوت ہو گیا اور اس میں اس کا غصہ ہے اس کو، تو آپ فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا۔ اور جو ان سے لڑ کر جھگڑ کر آیا، اس سے بغض تھی اس کو، اور لیکن اس سے معافی تلافی کی، اس سے محبت کی، محبت کا اظہار کیا، تو آپ فرماتے ہیں اگر اس درمیان اس رات اس کی موت ہو گئی تو خدا کی قسم فرشتہ اس کی جان قبض کرنے سے پہلے اس کو جنت کی خوشخبری دے دے گا۔ اب یہاں پہ یہ حدیثیں بیان کرنے کا مقصد ہے، ذرا آپ اپنے ذہنوں پہ زور دیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کو برا کہہ رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ حدیثیں بیان کی تو صحابہ نے ایک سوال کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی اہل بیت جب بھٹک جائے گی تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ آپ کے نزدیک یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کو سمجھتے تھے، سمجھ کر آپ نے فرمایا میری اہل بیت بد کردار ہو، اس سے بڑا کوئی لفظ نہیں۔ انہوں نے پوچھا بھٹک جانا، آپ نے فرمایا بد کردار ہو اور یہاں گلے تک غلیظ ہو، یہاں گلے تک غلیظ ہو، تو تم نے اس کی حیا اللہ کے لیے کرنی ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں سید کی حیا کرتا ہوں، تم بھی سید کی حیا کرو۔ اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، قرآن کو سمجھیں آپ۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اس سے محبت اس لیے کرنی ہے کہ اس کے اندر میرا خون ہے، وہ خون جس سے آپ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو بھائی۔
उसके अंदर अली अलैहिस्सलाम का खून है, उसमें पाक खून है। आपने उनसे मोहब्बत इसलिए करनी है कि उसके अंदर मेरा खून है। ठीक है, अगर इसका क्या मतलब है, कोई सैयद भटक गया है, बदकिरदार है, गलीज है, तो उससे मोहब्बतें करनी है, उसकी हया करनी है। ठीक है, उसको बुरा फिर भी नहीं जानना। अब बुरा जानना, उसको बुरा जानना, फिर उस नमाज में दरूद पे, उसी बंदे पे दरूद पड़ा, उसी अहले बैत के बच्चे पे, तो मुनाफिकत नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत से ये लोगों को हदीसें सुनाई हैं। लोग नहीं समझना चाहते, हमें समझाने वाला कोई नहीं है। अगर हम समझ जाएं, हमारी बहुत सारे घर की परेशानियां, हमारे ज़हनी सुकून हो जाए, परेशानियां खत्म हो जाए, दिली सुकून हो जाए, अल्लाह ताला हमें पसंद करेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पसंद करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की इंतहा कर दी। अब ये देखना है कि मैं इससे मोहब्बत कर रहा हूं, लोग भी इसमें मोहब्बत कर रहे हैं, तो इसकी औलादों से कौन मोहब्बत करता है, इनकी अहले बैत से कौन मोहब्बत करता है? अब यहां पे बहुत अहम सवाल मैं करने लगा हूं। अगर 12 इमाम 14 मासूमों तक ही अहले बैत है, तो क्या वो अहले बैत भटक सकती थी? 12 इमाम 14 मासूम, क्या वो गलत